تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ آپ ان دنوں سماعت فرما رہے ہیں ادیان عالم میں اسلام کی عظمت۔ رب کائنات جل مجد کریم نے بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ہمیں وہ دین متین عطا فرمایا جو ہر اعتبار سے دین فطرت ہے۔ آپ نے کل یہودیت کے بارے میں کچھ سماعت فرمایا تھا۔ بظاہر یہودی اپنے آپ کو بڑا دانا، عقل مند اور صاحب فہم و شعور اور قانون دان سمجھتے ہیں، اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو حقیقت میں اصل تورات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اصل تورات جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی تھی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو اپنی صندوق، جس کو صندوق سکینہ کہا جاتا ہے، رکھا تھا۔ ازاں بعد یہ تورات ضائع ہو گئی تھی، یعنی وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے 100 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ اٹھے تھے تو انہوں نے تورات کو لکھوایا تھا، لوگوں نے تورات کو لکھا تھا۔ پھر یہ تورات بیت المقدس میں محفوظ رہی، اور جب بیت المقدس پر حملہ کیا گیا، وقت نصر نے حملہ کیا تو اس سے تورات کو معاذ اللہ تعالیٰ جلا دیا تھا، توڑ پھوڑ کر دیا تھا، اور بیت المقدس کو بھی جلا دیا تھا۔ اس کے بعد بہت ساری توراتیں لکھی گئیں، لوگوں نے لکھی، اور یہ خود ان کی اپنی کتابوں سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ جو آج بازار میں تورات، زبور اور انجیل ملتی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ہے وہ تورات جو آج بازار میں ملتی ہے۔ یہ عہد نامہ پرانا اور نیا کتاب مقدس، یہ تورات ہے جو آج کل ان یہودیوں کے پاس ہے، اور یہ وہ انجیل ہے جو عیسائیوں کے پاس ہے۔ آج ان پر عمل کیا جاتا ہے، انہی کے مطابق۔ یہ وہ تورات نہیں ہے جو حقیقت میں موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی تھی، اس پہ تحریف کر دی گئی، شدید تحریف کر دی گئی۔ اور اس تورات کے مطابق آپ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل مجد جو خالق کائنات ہے، جو رحیم و کریم بھی ہے، ٹھیک ہے جبار و قہار بھی ہے، مگر اس تورات میں، اس تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رب کائنات حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کے بعد آنے والے جو انبیاء تھے، ان کو جو حکم دیا، خلاصہ ان کا یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ جن قوم کی جانب تم بڑھو، اگر وہ قوم یعنی جنگ کے لیے جس قوم کی جانب تم بڑھو، اگر وہ قوم اپنے پھاٹک یعنی اپنے دروازے تم پہ کھول دے، اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیں، تو ان پر تم قبضہ کر لو، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لو، ان کے بندوں کو، مردوں کو اپنے غلام بنا لو، ان کے ڈیڑھ ڈنگروں پر قبضہ کر لو۔ اور اگر وہ اپنے پھاٹک نہ کھولیں، پھاٹک ہی لکھا ہوا ہے، یعنی اگر اردو میں جو ترجمہ کیا پھاٹک لکھا ہوا ہے، اگر یعنی وہ اپنے دروازے نہ کھولیں اپنے قلعوں کے، تو پھر تم ان پہ حملہ کر دو۔ پھر اگر جو تم سے صلح بھی چاہیں تو ان کے ساتھ صلح نہ کرو، ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، شیر خوار بچوں کو قتل کر دو، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کے باغات کو آگ لگا دو، اور کوئی بھی زیرو حتیٰ کہ کوئی جانور زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا بھی وہاں زندہ نہ چھوڑو، سب کو آگ لگا کے تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ کیا یہ اس اللہ تعالیٰ کو حکم ہو سکتا ہے جو خالق کائنات ہے، جس سے نبیوں کو رحمت بنا کے بھیجا؟ یہی صورتحال ہندوؤں کے ہاں یجروید میں، ہندوؤں کا جو بڑا معتبر ایک ان کا گرو تھا جس کی جانب یجروید یہ منسوب ہے، اس سے بھی اس میں یہی لکھا کہ دھرم کے جو منکر ہیں ان کو آگ میں جلا دو، ان کو پانی میں ڈبو دو، ان کے ایک ایک جوڑ کو الگ کر کے پھینک دو، ان کو پاؤں تلے کچل دو، ان کو تباہ و برباد کر دو، ان پہ رحم نہ کرو۔ آج یہودی جو فلسطین پہ حملہ کر کے تباہی و بربادی مچا رہے ہیں، اور بھارت کے ہندو جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ دراصل اپنی اس جعلی شریعت پر عمل کر رہے ہیں
جو کچھ ان کو بتایا گیا ان کی کتابوں ان کو حکم دیا گیا ہے، یہ اپنی کتابوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے فطرت نہیں ہو سکتی، کہ جس کو فطرت کہا جاتا ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقہ میں اپنا کو لشکر بھیجتے تھے، حضور کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد جو سلاطین اسلام ان کا بھی یہی وتیرہ رہا، میرے نبی ہر لشکر کے لیے یہ ارشاد فرماتے تھے، خبردار خبردار، کسی قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بھی عبادت کرنے والے کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، باغات کو اجاڑا نہیں جائے گا، جانوروں کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اب سن کر حیران ہوں گے میرے نبی فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لا رہے تھے، 10,000 کا لشکر جرار میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی قیادت میں شہر مکہ کی جانب بڑھ رہا تھا، تو راستے میں میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، ملاحظہ فرمایا کہ ایک درخت کے نیچے ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ شان کریمی ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی، یہاں قریب کھڑے ہو جاؤ، کسی بندے کو ادھر نہ آنے دینا، لشکر والوں کو اشارہ کرو دور سے گزر جائیں، کہیں ان کے ڈر سے کتیا پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا کہ جو اپنے اپنے عبادت گاہوں میں مصروف عبادت ہوں، جو لوگ مصروف عبادت ہوں ان کو ہرگز قتل نہ کیا جائے، حالانکہ بت پرست اپنے بت خانہ میں بتوں کو پوج رہا ہوگا، اس حال میں بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ لڑائی کرنا نہیں چاہتا۔ اور دوسروں کے مال و دولت کا کس قدر لحاظ رکھا گیا، اندازہ کیجئے۔ مقام خیبر میں جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا، میرے نبی تشریف فرما تھے، خیبر کا قلعہ جو یہودی خبیثوں نے میرے کریم آقا کو ہر ممکن شہید کرنے کی کوشش کی تھی، دھوکے کے ساتھ، کبھی پتھر اوپر سے گرا کر پروگرام بنایا، کبھی کھانے میں زہر دے کر میرے کریم آقا رسول عربی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بار بار غداریاں کی اور مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ نقصان پہنچایا۔ جب ان کو بنو قریظہ کو، بنو نذیر وغیرہ کو، بنو قیقاع کو مدینہ طیبہ سے ان کو نکالا گیا تو یہ خیبر میں جا کے جمع ہو گئے، اور انہوں نے خیبر میں جا کر بھی مسلمانوں کے خلاف مسلسل ارشادوانیاں رکھیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو برانگیختہ کر کے غزوہ احزاب میں، یعنی جو غزوہ خندق ہے، انہوں نے بپا کروایا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے اس حال میں کہ عین جنگ ہے، جنگ کا موقع ہے، لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور یہودی میرے نبی پر معاذ اللہ تعالیٰ تیر برسا رہے ہیں اور تلاش کریں کہ کب موقع ملے براہ راست ان کو نشانہ بنایا جائے۔ کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس دوران یہودیوں کا ایک غلام اپنی بکریاں لے کر میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرا اسلام قبول کر لیجئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، میں تیری بیعت قبول کرتا ہوں، مگر یہ بکریاں جس کی ہیں اس کو واپس کر کے آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں جب جنگ ہو رہی ہے، یہودی بار بار مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا انہوں نے، ایک مکان کے قریب بٹھایا، جی ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور بدبختوں نے پروگرام بنایا مکان کی چھت سے ایک بڑا پتھر گرا کر ان کو شہید کر دیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہدایہ من ابدا کو رب کائنات نے اطلاع دے دی، میرے کریم جلدی سے اٹھ کے آ گئے، پھر انہوں نے کھانے میں زہر ملا کر میرے کریم آقا کو کھلا دیا۔ وہ کون سا جرم تھا جو یہودیوں نے نہ کیا ہوگا، مگر میرے کریم آقا کی شان کریمی دیکھیے، فرمانے کو ان کی بکریاں ان کو واپس کر کے آ۔ وہ بندہ کہنے لگا جی میں بکریاں واپس کرنے کے لیے جاؤں گا، وہ مجھے آنے نہیں دیں گے، اگر ان کو شک بھی پڑ گیا میں بکریاں واپس کروں گا، ان کو شک بھی پڑ گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے قتل کر دیں گے، واپس نہیں آنے دیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا مگر یہ میں دھوکے کی بکریاں نہیں رکھوں گا، تیرے پاس ان کی امانت ہے، میں تجھے خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟
میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا جا ان بکریوں کو قلعے کی جانب روک کر کے ہنکا دے، ایک دو پتھر ان کی جانب پھینک دے، گویا میں دعا کر دوں گا بکریاں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بندے نے یہی کیا، بکریوں کو لے کے چلا، قلعے کی جانب ان کو روک کر کے ان کو ہنکا دیا اور ایک دو پتھر ان کی جانب پھینکے، بکریاں بھاگ پڑیں اور اپنے مالک کے باڑے میں ساری کی ساری بکریاں بلا کموکات چلی گئیں۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم، یہ ہے میرے آقا، یہ ہے اسلام۔ اس کے برعکس یہودیت کا عالم کیا، وہ بھی آپ نے کچھ سنا، کل کچھ سن چکے ہیں۔ اور دوسرا مذہب جو ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے وہ مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائی بظاہر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود کو پیروکار کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اسی بنا پر ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں میں کفر کو دیکھا تھا، فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کو دیکھا، یعنی ان کو دیکھا کہ یہ مجھے شہید کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، جس طرح حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا، جس طرح حضرت زکریا کو ذبح کر دیا گیا تھا، آرے میں چیر دیا گیا تھا، آرے کے ساتھ چیر دیا اللہ کے نبی کو، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، حضرت یحییٰ کو چھری سے ذبح کر دیا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ہی ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ کافر مجھے بھی شہید کر دیں گے تو کہا من انصاری الی اللہ، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے، آپ کے چند صحابہ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ کی مدد کریں گے۔ گویا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور نصارہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا تھا۔ آج جب نصارہ کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ، تو یہودوں سے مراد یہودی ہی لیے جاتے ہیں اور نصارہ سے مراد عیسائی لیے جاتے ہیں۔ اگر ان کی یہ کتاب انجیل، جس طرح میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، انجیل کا مطالعہ کیا جائے، بحمد اللہ تعالیٰ میں نے تقریباً ساری انجیل کو پڑھا ہے، شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ میں نے وہ کتاب سیرت امام الانبیاء میں اس کے حوالہ جات لکھے ہیں، ساری کو پڑھا اور پھر اس سے حوالہ جات نقل کیے۔ اور اسی طرح یہ تورات، زبور وغیرہ، یہ صحائف انبیاء، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ عیسائیوں کا اصل مذہب کیا ہے، اس کے اندر لکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ انجیل اصلی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ انجیل اصلی نہیں ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، انجیلوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، کئی سو انجیلیں لکھی گئی تھیں۔ اصل انجیل تو ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ اس کے بعد جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، ان کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں تھی، پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات لکھے۔ دراصل یہ انجیل سیرت کی کتاب ہے۔ کیا ہے بھلا؟ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے اور غلط لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، جو ان کا کردار تھا گھومنا پھرنا، وہ لکھا گیا ہے، اور اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے گئے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ میں اس کی یوں مثال دوں گا، جس طرح ہمارے ہاں سیرت کے موضوع پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، رسول رحمت کی سیرت مبارکہ، اسی طرح یہ انجیلیں لکھی گئی تھیں۔ نیکا میں رومی بادشاہ نے، کافر نے، قسطنطین اس کا نام تھا، قسطنطین نے اپنے ملک میں عیسائیوں کو باہم دست و گریباں ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس نے حکم دیا تھا کہ سارے عیسائی نیکا نامی ایک علاقہ میں جمع ہوں، جو بت پرستوں کا علاقہ تھا، اور وہاں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح کون ہے، کیونکہ ہر ایک نے جو انجیل لکھی تو اس کا دعویٰ تھا یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا، تو کئی سو انجیلیں تھیں۔ اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو انجیلیں ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، اور پھر دیکھا جائے باہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے، ان کا مقابلہ کمپیریزن کر کے دیکھا جائے کہ صحیح انجیل کون سی ہے۔ بہت سے عیسائی اکٹھے ہوئے، لیکن سارے نہیں، ان میں چیدہ 200 کے قریب جو ان کے بڑے بڑے پادری تھے وہ وہاں موجود تھے،
سارے پادری بھی نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ مشرکین کا علاقہ تھا اور بادشاہ وقت خود بھی مشرک تھا، بت پرست تھا۔ یہ جو پادری آئے تھے، بادشاہ نے ان کو لالچ دیا، ان کو خرید لیا، سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے جس طرح آج بھی خریدے جاتے ہیں۔ وہ ساری انجیلیں جو ان کے پاس تھیں، ساری انجیلوں کو ایک ٹیبل کے نیچے رکھا، میز کے نیچے رکھا، اور کہا جی تم سارے کے سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، دعا کرو، جو انجیلیں صبح میز کے اوپر ہوں گی نا وہ صحیح ہیں، وہ رب نے رکھی ہیں، باقی انجیلیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ چنانچہ جب صبح آئے تو بادشاہ نے کمال چالاکی کے ساتھ 4 کتابیں نکال کر میز کے اوپر رکھوا دیں، باقی نیچے رہنے دیں۔ وہ 4 کتابیں یہ ہیں، مرکز کی انجیل ہے، لوقا کی ہے، یوحنا کی ہے اور متی کی انجیل۔ یہ 4 اناجیل یہ میز کے اوپر تھیں، باقی نیچے تھیں۔ ان کو قبول کر لیا گیا، باقیوں کو آگ لگا دی، اور بادشاہ نے کہا جس کے پاس ان انجیلوں کے سوا کوئی دوسری انجیل ملے اسے فوراً قتل کر دیا جائے، اس کے گھر بار کو اجاڑ دیا جائے۔ اس طرح بادشاہ نے زبردستی ان اناجیل کو مسلط کیا تھا۔ اور حقیقت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اس میں جو معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کا بیٹا ہونا، یہ ادھر ادھر کی باتیں لکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رب کائنات جل وعلا کے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ نبی تو درکنار رہا، الیاذ باللہ تعالیٰ، جملہ سخت ہے، مگر ان خبیثوں نے آپ کو حلال زادہ بھی تسلیم نہیں کیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا حضرت سیدہ مریم کی جانب برائی کی نسبت کی کہ مریم نے کنوارے پانے میں ہی ایک بچے کو جنم دے دیا، اور جو جس انداز سے فی زمانہ ہوتا ہے الزام وہی لگایا تھا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملے کہہ رہا ہوں، عیسائی اتنے متاثر ہوئے کہ ان انجیلوں میں جو حضرت عیسیٰ کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے نا، وہ جو یسوع مسیح بن جوزف لکھا ہے کہ یسوع مسیح جوزف یعنی یوسف نجار کا بیٹا تھا۔ معاذ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف انجیل میں نسب نامہ لکھا ہے کہ وہ یوسف نجار کا بیٹا تھا۔ یعنی یہودیوں کے اس پروپیگنڈا سے عیسائی متاثر ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں وہ گستاخیاں کی جو ناقابل برداشت ہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی نے، آپ نے میری کتاب پڑھی ہوگی دعوت انصاف و عمل، اس پہ میں مرزا قادیانی کی وہ گستاخیاں نقل کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بقی ہیں۔ یہ گستاخیاں قادیانی دجال نے عیسائیوں کی کتابوں سے لی ہیں، اسے اپنی طرف سے گستاخیاں نہیں کی ہیں، عیسائیوں کی کتابوں میں یہ گستاخیاں موجود ہیں جو اس نے وہاں نقل کی ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم مشکوک ہو چکے تھے۔ میرے نبی پہ رب کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح صورتحال کو واضح فرمایا۔ مسلمانوں پہ جب ظلم و ستم ہوا تھا تو مسلمانوں کو میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت نے اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی جانب ہجرت فرما کے چلا گیا تھا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی یہ عیسائی تھا۔ مشرکین مکہ کا وفد اس کے دربار میں پہنچا اور اس کے کان بھرے۔ لمبا واقعہ ہے، مسارہ عرض نہیں کروں گا، جو ضروری ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ کہا کہ یہ تیرے نبی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ یعنی عیسائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ مسلمان کہتے ہیں یہ بدترین شرک ہے، یہ کفر ہے، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، کافر ہو گئے ہو، مشرک ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب بیٹے کی نسبت کر کے بدترین جرم تم نے کیا۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ظاہر ہے عیسائیوں کے خلاف ہے، اور عیسائی مذہب کے خلاف ہے، اسلام کا مذہب، کیونکہ ان کا وہ اپنا گڑھا ہوا ہے، اور جو صحیح بات اسلام اس کی تائید کرتا ہے، توثیق کرتا ہے۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ کے وفد نے نجاشی کے کان بھرے، اور ان علماء کے جو نجاشی کے دربار میں علماء نصارہ تھے، عیسائیوں کے علماء تھے، کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ ان کا عقیدہ تمہارے یسوع مسیح کے بارے میں کیا ہے۔ دراصل وہ نجاشی مسلمانوں کو کفار کے حوالے نہیں کر رہا تھا،
اور کافر کا چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقہ سے یہ مسلمان ہمارے قبضہ میں آ جائے اور ہم ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ذبح کر ڈالیں۔ مسلمانوں کو وہ قبضہ میں لینا چاہتے تھے، اور نجاشی کو اس کے کان پر رہے تھے، تحائف دیے تھے کہ یہ تحفے بھی ہماری جانب سے قبول کر لے، جو کچھ انہوں نے کیا رشوت دی تھی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ تم میرے سامنے بتاؤ کہ تم میرے نبی، میرے آقا، میرے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ مسلمان اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں تھے، باہم کہنے لگے اگر ہم نے نجاشی کے سامنے وہ صورتحال ظاہر کی جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی جانب بیٹے کی نسبت کرنا کفر ہے، حرام ہے، شرک ہے، نجاشی تو غصہ میں بھڑک اٹھے گا، انہوں نے مجھے مشرک کہہ دیا، جہنمی اور کافر کہہ دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ غصہ میں پیچھ مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محبوب مکرم اپنی اس کتاب قرآن کریم میں مریم کا ذکر کیجیے۔ یاد رکھیے حضرت مریم کے سوا قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، تنہا حضرت مریم ہے جن کا نام قرآن کریم میں ہے، اور ان کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ میرے نبی فرماتے قیامت کے اندر جنت میں جس محل کے اندر میں ہوں گا مریم بھی اسی محل کے اندر ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کے پاؤں دھو کے، میرے نبی تو نبی ہے نا، مسلمانوں کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ انہوں نے ان کے نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی عزت اور عفت کی کس قدر حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے اہل خانہ سے مکان کے مشرقی حصہ میں موجود تھیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنے اہل خانہ سے پردہ کر لیا، غسل فرمانے کے لیے ایک جانب تشریف لے گئیں۔ مکان کے یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں حضرت سیدنا زکریا کے زیر پرورش تھیں۔ آپ نے ان کو ایک کمرہ دیا ہوا تھا، اس کمرہ کے مشرقی جانب، یہ بیت المقدس کے مشرقی جانب کمرہ تھا، آپ اپنے کمرہ میں واش روم میں تشریف لے گئیں۔ جو زمانہ میں جو طریقہ کار تھا پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اللہ فرماتا ہم نے ان کی جانب اپنے روحانی یعنی جبریل امی کو بھیجا، روح الامی کو بھیجا، وہ ان کے سامنے ایک نوجوان مرد کی شکل میں آئے۔ اب سیدہ مریم غسل فرمانے کے لیے وہاں تشریف فرما ہے، نوجوان ہیں، اور جبریل امین ایک نوجوان مرد کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ تو جب حضرت سیدہ مریم نے اس تنہائی میں جبکہ آپ بے لباس تھیں ایک مرد کو دیکھا، وہ مرد بھی جوان تھا، نہایت ہی خوبصورت و حسین تھا، لباس سفید تھا، داڑھی سیاہ تھی، ان کو دیکھا تو قالت، وہ بولنی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے مقابلہ میں، اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ یعنی حضرت سیدہ مریم نے اپنی پاک دامن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ضرورت تھی قرآن کریم کو کہ یہ واقعہ بیان فرماتا؟ قرآن کریم نے سیدہ مریم کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دی کہ اتنی پاک باز خاتون، اتنی پاک باز خاتون کہ جس سے غیر مرد کو دیکھتے ہی لرز اٹھی، حالانکہ تنہائی میں تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، لرز اٹھی، کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ڈر ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، کتنی بڑی پناہ مانگ لی، کتنی بڑی پناہ مانگی۔ قالت اعوذ بالرحمن منک، میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں جو رحمان ہے تیرے مقابلہ میں کہ تو مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ ان کنت تقیا، اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ قال، تو جبریل امین نے جواب عرض کیا انما انا رسول ربک، ڈریے نہیں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، از خود نہیں آیا، تیرے رب نے مجھے تیری جانب بھیجا ہے۔ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَحَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھ کو دے جاؤں، غلامًا زکیہ، ایک ایسا بیٹا جو زکی ہر اعتبار سے پاک ہے۔
جو ہر اعتبار سے کیا ہے؟ ہر اعتبار سے پاک ہے۔ دو خواتین اس جہان میں بطول ہیں۔ کیا ہیں؟ اس زمانہ میں جہان میں دو خواتین کو اللہ نے بطول پیدا کیا، ایک سیدہ مریم ہے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جو عورتوں کو ہر ماہ ایک مخصوص حالت سے گزرنا ہوتا ہے، بچہ بچی کی ولادت کے بعد وہ ایک مخصوص حالت سے گزرتی ہے ناپاکی کے، نہ حضرت مریم کو یہ چیز تھی، نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ چیز تھی، پاکیزگی کی انتہا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو اولاد امجاد ہیں وہ بھی اس نجاست سے پاک، یعنی حسنین کریمین۔ مگر یعنی جس طرح ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، وہ بچہ ناپاک ہوتا ہے، میرے نبی بھی پاک ہیں، میرے نبی کے نواسے بھی پاک ہیں، میرے نبی جو جہان میں تشریف لائے پاک ہیں۔ اس وقت سیدہ آمنہ خاتون کو بھی اللہ نے چیز سے محفوظ رکھا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں تھی۔ یہ حضرت سیدہ مریم ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ اس کو جبریل امین نے ان کو کہا کہ میں تجھے ایک ایسا پاکیزہ بیٹا لینے گیا ہوں، تو قالت، جب وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، حضرت مریم نبی تو نہیں ہے، میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ جب جبریل رب کی وحی لے کے آئیں گے، نبی ضرور پہچان لیتے ہیں یہ جبریل ہیں۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر ہے، خواب میں شیطان ہر کسی کی شکل بن جاتا ہے سوائے میرے نبی کی شکل کے، حضور کی شکل نہیں بن سکتا۔ ہاں البتہ شیطان کسی اور کی شکل میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی یہ کہہ سکتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں، جس طرح دجال قادیان نے کہا۔ شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں، مگر میرے نبی کی شکل نہیں بن سکتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں خواب تمہیں کسی ولی اللہ کی زیارت ہو، کوئی آ کے یہ بھی کہے میں محمد رسول اللہ ہوں، اگر خلاف شریعت حکم دے تو ہرگز نہ مانو، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو جو جبریل جب وحی لے کے آتے ہیں تو پہچاننا نبی پر فرض ہے، یہ نبی ضرور پہچان لیتے ہیں، غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی پہچان عطا فرما دی، آپ نے فوراً پہچان لیے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، مرد نہیں ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا ہے۔ تب آپ نے یہ کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی عظمت دیکھیے، سیدہ مریم کو عزت و عظمت کی کس معراج پر پہنچا دیا۔ قالت، وہ فرمانے لگیں انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں، ولم یمسسنی بشر، مخصوص عمل نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا، میں نے کسی سے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے، یہ نہیں فرمایا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر پاک دامنی ہے سیدہ مریم کی، کسی غیر مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار تو نہیں ہوں کہ کوئی مجھے چھوئے، مجھے ہاتھ لگائے۔ یہاں ان بدبختوں کی ساری کہانیاں ایک سراب ہو جاتی ہیں۔ جو قادیانی دجال نے کہا کہ مریم اپنے منگیتر کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی، فرماتی کہ کسی مرد کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ مجھے ہاتھ لگائے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت سیدنا زکریا جو ان کے خالو تھے، ان کی زیر پرورش تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت مریم کی اس انداز سے پرورش کی جو پرورش کرنے کا حق تھا۔ قال کذالک، تو جبریل نے جواب دیا اسی طرح، بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائیں۔ قال ربکی هو علی ہین، کہ آپ کا پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے تو یہ بہت آسان ہے، میرے لیے کون سا مشکل ہے کہ میں کہوں کہ جب تک مرد نہ ہوگا عورت کو بچہ نہیں ہوگا، یہ تو میری سنت ہے، مگر قدرت یہ ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلْهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو زمانے کے لیے نشانی بنا دوں گا،
ورحمۃ منا، اور اپنی جانب سے رحمت بنا دوں گا، وکانا اکرم مقدیہ، اور یہ امر مقدیہ، اور یہ حکم نافذ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، آج نہیں، روز ازل سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَأَمْ حَمَلَتْهُ، چنانچہ حضرت سیدہ مریم حاملہ ہو گئی۔ یعنی اس گفتگو کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو ان کو لے کر دور جگہ چلی گئیں۔ یعنی جب وہ وقت قریب آیا، یہ کتنی تھا تفصیل لمبی چوڑی ہے، میں نے پہلے کہا میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ حضرت مریم کے سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ جب محسوس فرمایا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہ اگلا ہی لمحہ تھا یا کتنا عرصہ تھا وہ جدا بات ہے، اختلاف ہے، تو آپ بیت اللحم سلاٹر ہاؤس، بچڑ خانہ جو یہودیہ نے تھوڑے فاصلے پر بنا رکھا تھا جہاں وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بیت اللحم، وہاں تشریف لے گئیں۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور جب درد ذیل ہوا، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ایک کھجور کے درخت کی جڑ کی جانب آپ بڑھی۔ یعنی باہر کھجور کا درخت تھا، سیدہ مریم کو جب وہ محسوس ہوا ولادت باسعادت کا وقت قریب ہے، کوئی عورت قریب نہیں تھی، کوئی دائیا نہیں تھی، تو آپ نے کھجور کی ٹیک لی اور قالت، اور آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ اکبر، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے اے افسوس سے قبل میں مر چکی ہوتی۔ اب یہ ولادت باسعادت ہو گئی، لوگوں کو کیا پتا کیسے یہ بچہ آیا ہے؟ لوگ تو الزام لگائیں گے نا، انگلیاں اٹھائیں گے، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھول چکی ہوتی، میرا ذکر بھی کہیں نہ ہوا ہوتا، میں مر چکی ہوتی۔ تو جب وہ شدید پریشان ہوئیں، اس درخت کی ٹیک لگائیں، درخت سے ٹیک لگائیں، سہارا لیا، تو فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اس علاقہ کے نشیبی علاقے کی جانب سے ایک آواز آپ کو سنائی دی، رب کائنات جل وعلا کی جانب سے، اللہ تحزنی، مریم کوئی غم نہ کر، اللہ اکبر، گویا اللہ تیرے ساتھ ہے، غم کس بات کا کر رہی ہو؟ عزت اس کی برباد ہوتی جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، تمہارے ساتھ تو اللہ ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے قدموں کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک نہر، ایک چشمہ پیدا فرما دیا ہے، پیاس کی صورت میں اس کا پانی پی لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ساقط علی کی رطباً جنیہ، اور اس کی جڑ کو تھوڑا سا ہلا، اس تنے کو ہلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھجور کا درخت ہے، سیدہ مریم کی مخصوص حالت ہے، زیادہ قوت و طاقت نہیں ہے، ٹیک لگائی بیٹھی ہیں، اللہ کی جانب سے حکم ہے اس درخت کو پکڑ کے ہلاؤ۔ تو اگر جڑ کی قریب سے درخت کو پکڑ کے ہلایا جائے تو اوپر کا تنا کتنا لمبا ہوتا ہے، پھر اوپر کھجوریں ہوں گی بھی تو۔ بات فرماتے کھجوروں کا موسم تھا، اگر وہ کھجوروں کا موسم تھا تو قرآن پاک سچا ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ کھجوروں کا موسم تھا تو قرآن پاک سچا ہے۔ پھر آپ کی ولادت مئی جون کے مہینہ میں ہوئی ہوگی، جون جولائی کے مہینہ میں ہوئی ہوگی، اور عیسائیوں کے ہاں ان کی ولادت 25 دسمبر کو ہے، جنہوں نے اپنے طور پر بنا رکھی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ کی ولادت 25 دسمبر ہے، اور قرآن اگر 25 دسمبر ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، میں نے اگر کا جملہ کہا تھا، قرآن پاک سچا ہے، قرآن پاک ہر اعتبار سے سچا ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ سردی کا موسم تھا تو اس پہ کھجوروں کا پیدا ہونا حضرت مریم کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے، پھر اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے کھجوریں عطا فرما دیں۔ تو اگر وہ موسم ہی کھجوروں کا تھا پھر وہ گرمی کا موسم ہوگا، عیسیٰ کی ولادت باسعادت پھر گرمی کے مہینوں میں ہوئی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف اس کو ہلاؤ تو ساقط علی کی رطباً جنیہ، یہ تازہ کھجوریں تجھ پر گرائے گی۔ تو حضرت مریم نے اس کو ہلایا تو ترو تازہ کھجوریں آپ کی جھولی میں آ گری، آپ نے کھجوروں کو کھایا۔ یہاں ضمناً ایک بات میں بات کرتا ہوں،
میری بیٹیاں بہنیں بھی بات سن رہی ہیں، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے، اگر اس حال میں جب عورت اس حال سے گزر رہی ہو یعنی حاملہ ہو، اگر کھجوروں سے بہتر کوئی اور غذا ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرماتا۔ اس لیے اس دوران ایک آدھ کھجور کھاتے رہنا یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس لیے مخصوص وقت بھی کھجوروں ہی کو دم کر کے دیا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم جل مجل کریم اللہ تعالیٰ جل والا نے حضرت مریم کو کھجوریں ہی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کھجوریں کھاؤ، فکلی کھجوریں کھاؤ، وشربی پانی پیو، وقری عینا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت مریم کو کوئی کسی قسم کی تکلیف، کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی تھکاوٹ، کوئی الجھن، کوئی کسی قسم کی نکاہت، کمزوری محسوس تک نہ ہوئی۔ رب کائنات جل مجل کریم نے حضرت مریم کو حکم دے دیا، انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ ساری آلائش جو بھی بچے کی ولادت کے وقت ہوتی کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ نہایت بطول ہیں، اور یہی صورتحال سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کوئی بھی آلائش نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ مریم نے اپنے لخت جگر کو گویا غسل دیا ہوا ہے، ان کو اپنی گود میں لے لیا، اور میرے کریم آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی دائیہ فرماتی غسل بھی دیا ہوا تھا اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رب کریم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تجھے کوئی بھی بندہ ملے فَقُولِي، اسے یہ کہنا انی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے اپنے رب کے نام پر چپ کا روزہ مانا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اشارے سے بتا دینا اس زمانہ میں یہ چپ کا روزہ رکھنا بھی ایک رواج تھا۔ حضرت زکریا بھی کچھ دن تک چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت سیدنا یحییٰ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی تھی، چند دن تک انہوں نے بھی چپ کا روزہ رکھا تھا، تو یہ ان میں معروف تھا۔ وہ بندے چپ کا روزہ بھی، مسلمانوں میں یہ حرام ہے، مسلمانوں میں اجازت نہیں ہے۔ ان کے ہاں تھا کہ وہ بندہ چپ کا روزہ رکھ لیتا تھا، میں ایک دن چپ رہوں گا، 2 دن چپ رہوں گا۔ تو حضرت مریم نے رواج زمانہ کے مطابق اللہ کے حکم سے ان کو اشارہ کر دیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو حضرت مریم اپنی قوم کے پاس اس حال میں تشریف لائیں کہ بچے کو اٹھا رکھا تھا، گود میں لے رکھا تھا۔ قَالُوا، جب قوم بیت المقدس میں آئی ہیں، مسجد میں آئی ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، حضرت سیدنا مریم کے جو والد ذی وقار تھے عمران، وہ یوں سمجھیے مسجد کے امام و خطیب تھے، وہ بڑے معتبر شخص تھے، بڑی عزت والے تھے۔ حضرت سیدنا زکریا ان کے خالو ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ خالو کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ گھرانہ بڑا عرف اور اعلیٰ، بڑی عزتوں والا گھرانہ۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، قالوا، ان کا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، مریم معاذ اللہ تعالیٰ تو بڑا برا کام کر کے آئی ہے، یہ بچہ کہاں لے کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ، اے ہارون کی بہن، یعنی بعد نے کہا موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی ہارون مراد ہے، بعد کرنے کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ، تیرا باپ تو ایسا مرد نہیں تھا کہ سوء جس میں برائی ہو، وما کانت امکی بغیہ، تیری ماں بھی بڑی پاک باز ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، تیرا ابا وہ بھی بڑا پاک باز، تیری ماں وہ بھی بڑی پاک باز، تیرا بھائی ہارون وہ بھی بڑا پاک باز، یہ تو نے کیا کیا؟ تو حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ فاشارت الیہ، اپنے لخت جگر کی جانب اشارہ کیا، اس سے پوچھو، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، اس سے پوچھو۔ قالوا، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو پنگوڑے میں ڈالے جانے کے لائق چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے فہم و شعور کی منازل ابھی طے نہیں ہوئی ہیں، یہ سنتا بھی نہیں ہے، سنے تو جواب نہیں دے سکتا، بول نہیں سکتا، زبان کام نہیں کرے گی، دیکھ کر پہچان نہیں، یہ تو بچہ ہے ابھی، یہ کیا بولے گا؟ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، ہم کو بے وقوف ہیں، پوچھیں، پوچھا ہی نہیں ہے۔
کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، بات نہیں کریں گے اس کے ساتھ، من کان فی المہدی صبیا، جو کوڑے میں ڈالنے کے لائق ایک بچہ ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ کا چہرہ ماں کی جانب تھا، عیسیٰ کا چہرہ کی جانب تھا، گود میں لیا تھا نا، ماں کی جانب تھا، رخ زیبا پھیرا، اپنی قوم کی جانب چہرہ کیا، قالا، حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبد اللہ، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائیت کے مشرکانہ عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا، میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں ہوں گی۔ اللہ کا نبی جہاں بھی ہوتا ہے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تفصیل میں آپ چلے جائیں، جس قدر چاہیں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میرے نبی جس علاقہ میں، جس شہر میں، جس ملک میں تشریف فرما ہوئے، بلکہ قیامت تک میرے نبی کے صدقہ سے برکتیں ہی برکتیں۔ اگلے جملے سے پاک فرمائیے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے میں پابندی سے نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میری زندگی ہے، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ کے نبی وہ شریعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یہ شریعت کی باتیں ہیں۔ مراد یہ کہ میں نماز ادا کروں گا، اگر مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، وہ جدا بات ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، موقع نہ ملا، اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تب اس پہ عمل ہوگا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ کیا بھلا میں اپنی ماں سے حسن وبرم، بر، نیکی کرنا، میں اپنی ماں سے نیکی کرنے والا ہوں، حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے اللہ نے مجھے زبردست یا شقی بدبخت نہیں بنایا کہ میں اپنی ماں کا گستاخ بن جاؤں، مجھے زبردستی بنایا کہ اپنی ماں کا نافرمان بن دوں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، مجھ پر سلام ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یوم ولدت، اس دن بھی سلام ہے جب میری ولادت بعد سعادت ہوئی۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی ولادت کا دن سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی کی ولادت کا دن رحمت کا دن ہوتا ہے، سلامتی کا دن ہوتا ہے۔ اگر عیسیٰ کی ولادت کا دن قرآن پاک فرماتا سلامتی ہے، تو میرے نبی کی ولادت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلام علیہ والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں، و یوم اموت، جس دن میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، اس دن بھی مجھ پر سلام ہی سلام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ و یوم ابعث حیا، اور جس دن قیامت کے دن میں اٹھوں گا تب بھی سلامتی والا ہوں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ اللہ نے یہ ذکر فرمانے کے بعد سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس پہ وہ شک کرتے ہیں، یہ ہے حقیقت حضرت عیسیٰ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، رب کائنات حضرت عیسیٰ علیہ کی ولادت بعد سعادت کا یہ واقعہ کس قدر حسین پیرائے میں ذکر فرمایا۔ رب کائنات جل وجہ کے محبوب مکرم کے دربار مقدس میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کی آج یلغار ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں نجران کے علاقہ کے بڑے بڑے عیسائی آئے تھے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کے بارے میں ضرور تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا کہ وہ کس طرح آئے تھے، ان کا سردار کون تھا، کیسے کیسے باتیں ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔
قرآن مجید فرقان مجید کی آپ تلاوت کریں تو سورۃ النساء میں آیا مبالغہ ہے، میں ابھی انشاءاللہ تعالی اس کا کچھ حصہ عرض کرتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے جو ذکر کروں گا، آپ کا جی چاہے تو آپ قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پھر بھی کافی ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، صلیب چڑھا دیا گیا، اور ان کو شہید کرنے والے یعنی صلیب دینے والے یہودی تھے۔ لمبی چوڑی بات ہے، وقت کی قلت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ اب یہ خبیث لوگ مجھے شہید کر دیں گے، پہلے تو یہ حالت تھی کہ آپ کو کسی شہر میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ خود انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اس انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، درندوں کے لیے کچھارے ہیں، سانپوں کے لیے بلے ہیں، اور میرے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی رہائش گاہ نہیں تھی، آپ کو کوئی بندہ شہر میں نہیں آنے دیتا تھا، آپ جنگل بیابان میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ گرفتار کرنے کے لیے اس وقت کے ظالم بادشاہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور آپ کا ایک شاگرد یہودا نامی وہ ان منافق ہو گیا اور پیسے لے کر یعنی درہم و دینار لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرانے پہ آمادہ ہو گیا، تو آپ نے ایک مکان میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں سر رکھا اور عرض کیا ہے پروردگار عالم جل وعلا ان بدبختوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ تو رب کائنات جل مکیب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور وہ شاگرد جو پکڑوانے کے لیے آیا تھا اسی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی، اور جب وہ لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے انہوں شاگرد کو دیکھا اور گرفتار کر لیا، کہا تو ہی عیسیٰ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا نمائندہ ہوں۔ عیسیٰ تو کھڑکی کے راستے سے آسمان کی جانب چلے گئے ہیں، کھڑکی کھلی تھی، کہنے لگے کھڑکی کے راستے سے آسمان کی جانب چلے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے اگر وہ آسمان کی جانب عیسیٰ چلا گیا تو پھر ہمارا نمائندہ کدھر ہے؟ اگر تو عیسیٰ نہیں ہے، وہ چلا گیا تو ہمارا نمائندہ کہاں ہے؟ تو ہی عیسیٰ ہے، تو نے ہمارے نمائندے کو اپنے جادو سے گم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کو پکڑ کے لے گئے، اس خبیث کو ہی پھانسی دے دی اور سمجھ بیٹھے ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی ہے۔ میرا اللہ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، ان بدبختوں کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے مریم پر بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان باندھا تھا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سمجھ گئے ہیں انہوں نے حضرت مریم پر کیا الزام لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ کہنا بھی کافرانہ کہنا ہے، کفر کا قول ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، میں اللہ اعلان کرتا ہوں اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ کیا بھلا قتل؟ وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو صلیب بھی نہیں دیا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کی شبیہ تھی جس کے ساتھ یہ سب کیا گیا، ان کی شکل و صورت کا بندہ تھا، ان کے لیے متشبہ ہو گیا، لہم ان کے لیے، اِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو وہ لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ محض شک کی بنا پہ کہتے ہیں، بغیر مَا لَهُم بِهِ علم، ان کو حقیقت کا علم نہیں، اِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ، وہ گمان کی پیروی کرتے، شک کی پیروی کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقین اس بات پہ رکھو ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا ایمان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو صلیب نہیں دیا گیا۔ یہ افطرا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مرزائیوں نے جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، کشمیر میں ان کی قبر ہے، اور کشمیری بھی بنی اسرائیلی ہیں، اور یہ افغانستان کے رہنے والے بھی بنی اسرائیلی ہیں، مرزا تحریک کرتے ہیں عیسیٰ کی قبر وہاں ہے۔ میرا اللہ اس کی تردید فرماتے ہیں
اور ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جل وعلا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت فیض درجت میں وہ عیسائی آئے تھے، مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا آپ ہمارے ساتھ مباہلہ فرما لیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کے مباہلے کو قبول فرما لیا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں۔ میرے نبی فرماتے تھے نہیں، حضرت عیسیٰ کی مثال ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے فرمایا تھا پیدا ہو جا، حضرت آدم اسی وقت پیدا ہو گئے، حضرت سیدہ حوا کو پیدا کر دیا گیا۔ رب کائنات جل حکیم نے اسی طرح حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور ان کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس بنا پہ تم سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ مباہلہ کیا تھا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا یوں ہوگا، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، میں دعا کروں گا کہ جو سچا ہو بچ جائے، جو جھوٹا ہو ہلاک ہو جائے۔ یہ واقعہ طویل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ واقعہ پڑھنا تو میری کتاب سیرت امام الانبیاء کا مطالعہ کر لیں، میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور کتب سیرہ میں یعنی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ النساء کی تفسیر پڑھ، وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جب مباہلے کا دن آیا، عیسائی میرے نبی کے سامنے مناظرہ میں لاجواب ہو گئے۔ مباہلے کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ پادری تھے اور ان کا پورا وفد تھا، اور دوسری جانب کون آئے تھے؟ میرے نبی تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں۔ میرے نبی نے اپنے لخت جگہ اپنے بیٹے کو حضرت امام حسن حسین کو گود میں لے رکھا تھا، یہ انگلیوں سے لگا رکھا تھا۔ جب یہ شان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے تو ان کا سب سے بڑا پادری اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا مجھ کو خدا مند یسوع کی قسم، مجھ کو اللہ کی قسم، میں ایسی شکلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے۔ انہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو فدیہ دے کے جائیں گے، خراج دے کے جائیں گے۔ ان میں جو بہت سارے تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ رب کائنات جل وعلا کے الحمدللہ تعالی احسان و کرم سے سارے مذاہب وہ ختم ہو چکے ہیں، دین متین ہے جو سب سے عرف اور اعلیٰ مذہب ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس کے تحت میں کچھ عرض کروں گا۔ آئندہ جو گفتگو ہوگی میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ اناجیل اب رکھاؤں گا روزانہ، تو نہیں، یہ انجیل ہے برنباس، اس کو انہوں نے رد کر دیا تھا، یہ اصل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ وہ اناجیل اربع ہیں، 4 انجیلیں، متی کی انجیل، لوکا کی، مرکز اور یوحنا کی انجیل، اور ان کے رسولوں کے اعمال، اور یہ انجیل برنباس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد برنباس کی تصنیف ہے یہ بھی وہ اصلی نہیں ہے، لیکن اس میں اصلی انجیل کی آیتیں موجود ہیں۔ اس انجیل کے اندر میرے نبی کی بشارتیں بھی موجود ہیں، ان اناجیل میں بھی میرے نبی کی بشارتیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد اس انجیل میں ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ نبی آ رہا ہے، میں نے اس کے جانے سے پہلے تمہیں بتا دیا، اور عزت و عظمت کے اعتبار سے اتنے مرتبے پر فائز ہیں کہ میں یسوع مسیح اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ وہ نبی اتنی شان والا تشریف لا رہا ہے، جب وہ آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا، اس انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اس پہ تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا، بحمد اللہ تعالیٰ سب الحمد للہ تعالیٰ۔ اگر کوئی حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھے گا اسے پتہ چلے گا میرے نبی ہی اس وقت سچے نبی ہیں، سارے نبی ہی سچے ہیں، لیکن قابل عمل یا جس نبی کی شریعت پہ عمل کیا جائے گا وہ صرف میرے کریم مصطفیٰ کریم ہے۔ باقی انبیاء جو اس جہان رنگ و بو میں انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، وہ تشریف لائے، تشریف لا کر پھر وہ تشریف لے گئے، اب ان کی شریعتوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔